حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن پہ نہ جا۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواسب و خوارج کو مناقب اہل بیت اور بالخصوص مناقب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کسی صورت میں گوارا نہیں ہے، اور اس فتنے کا آغاز بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار حکومت میں ہوا۔ بنو امیہ کا دور حکومت تو مختصر تھا، لیکن بنو عباس کا دور حکومت یہ خاصا طویل ہے۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ نواسب کے ان بانیان نے جہاں اہل بیت اطہار پہ مظالم ڈھائے، یوں ہی محبان اہل بیت پر بھی مظالم ڈھائے۔ اور یہ واقعہ تو تاریخ کی انتہائی معتبر و مستند کتب کے اندر رقم ہے، جس کو ایک انتہائی مستند صوفی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کشف المحجوب میں بیان کیا ہے کہ فرزدق شاعر کو محض اس بنیاد پر جیل میں ڈال دیا گیا کہ انہوں نے امام زین العابدین کا قصیدہ کیوں لکھا ہے۔ حشام بن عبد الملک جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتا ہے تو وہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہے، اس کو دھکے لگتے ہیں، وہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتا ہے تو پیچھے آ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سین حرم میں اس کے لیے کرسی لگا دی جاتی ہے کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام حرم کعبہ میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ جدھر جاتے ہیں تو آگے سے راستہ خالی ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف مکمل کیا۔ تو وہ جو حشام کے ارد گرد کھڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ حکومتی آدمی ہے اور اس کو دھکے لگے ہیں، تو یہ کون آ گیا ہے کہ جس کے لیے پورا حرم جو ہے وہ خالی کر دیا گیا؟ تب حشام ابن عبد الملک نے کہا کہ میں سے نہیں جانتا۔ وہاں محب اہل بیت فرزدق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اس کہنے سے کہ میں نہیں جانتا کیا امام پاک کی شان کم ہو جائے گی؟ اس موقع پہ پھر فرزدق نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، کہا یہ وہ عالی نسب ہستی ہے کہ ان کے قدم مبارک کے نشان کو یہ بطحائے مکہ جانتا ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، کہا اس ہستی کو حرم مقدس کا ایک ایک ذرہ جانتا ہے، اس ہستی کو حل و حرم جانتے ہیں۔ پھر آگے طویل قصیدہ لکھا جو کشف المحجوب میں بھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اشعار نقل کیے ہیں۔ محض اس بنیاد پر حشام بن عبد الملک نے فرزدق شاعر کو جیل میں ڈال دیا کہ انہوں نے یہ قصیدہ کیوں کہا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہمیشہ سے نواسب کا چلا آ رہا ہے کہ وہ اہل بیت اور محبان اہل بیت کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے۔ پھر وقت گزرتے گزرتے یہ روش جاری رہی ہے، حتیٰ کہ اہل سنت کے ایک نامی گرامی امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو زبردست محب اہل بیت تھے، محض اہل بیت کا ذکر کرنے کی بنیاد پر نواسب نے ان کے اوپر بھی رفض کا فتویٰ لگا دیا۔ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ کتب کا ریکارڈ جو ہے اس کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دیوان امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو کہ دارالکتاب العربی بیروت لبنان کا شائع کردہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 84
اپنی سکرین پہ آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اس دور کے خوارج و نواصب نے رفض کا فتویٰ لگایا، اور آپ کے ان اشعار سے قبل یہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ نسبت الخوارج الشافعیہ الی الرفض، کہ خوارج نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رفض کا فتویٰ لگایا، حسدا و بغیا، اس لیے نہیں کہ وہ رافضی تھے، نہیں، محض حسد کی بنیاد پر اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بغض کی بنیاد پر کہ یہ اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اہل بیت کا نام کیوں لیتے، تو ساری زندگی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رافضیت کا الزام رہا۔ تو فقال، تب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا راکبن کف بالمحسب من منا، فرمایا اے گھڑ سوار تو منا میں محسب کے مقام پہ چلا جا، واہتف بقائد خیفہا والناحد، اور مسجد خیف کے پاس جا کر رک، اور وہاں جو لوگ قیام کیے ہوئے ہیں یا گھاٹیاں چڑھ رہے ہیں یا اتر رہے ہیں، تم وہاں پہ جا کے رکو، سحرن اذا فاد الحجیج الی منا، اور سحری کے وقت جب حاجی منا کی طرف آئیں گے، فیدن کملتتم الفرات الفائزی، اور اس طرح وہ امڑتے ہوئے آئیں گے جس طرح کہ فرات کا پانی موجیں مارتا ہوا آ رہا ہے، وہاں پر جا کے تم یہ اعلان کر دو، ان کان رفدن حب آل محمدی، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت رفض ہے، فلیشہد الثقلان انی رافدی، تو کہا پھر میں اس الزام سے بری نہیں ہونا چاہتا، پھر جن و انس گواہ ہو جائیں کہ اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہے تو کہا پھر شافعی سب سے بڑا رافضی ہے۔ تو یہ نواصب کا ہمیشہ سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ صحیح العقیدہ اور صحیح العمل لوگوں کو رافضی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے نواصب و خوارج نے ان اسلاف کی، اپنے اسلاف کے قدم بقدم طریقے پہ چلتے ہوئے بین ہی وہی طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ یہ صحیح العقیدہ، صحیح العمل، اہل تسنن، سادات اور محبان اہل بیت کو یہ رافضی کہتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، ان کا رافضیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کی رافضیوں سے کوئی مخاصمت نہیں ہے، بلکہ ان کا جھگڑا صرف اہل تسنن کے محبان اہل بیت سے ہے۔ جس طرح نسب کے وہ بانیان اموی اور عباسی اہل بیت کا ذکر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کو وہ تذکرے گوارا نہیں ہوتے تھے، بہن ہی آج کی ناسبیت و خارجیت کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی علی علی کرے، کوئی حسن حسن کرے، کوئی حسین حسین کرے، کوئی سیدہ کائنات کا نام لے، تو بس جو بھی نام لے گا تو اس کے لیے انہوں نے وہ پرانا نسخہ جو ہے جو ان کے آباء و اجداد نے رکھا ہوا تھا کہ تم اہل تسنن کے صحیح العقیدہ اور صحیح العمل لوگوں پہ رفض کا الزام لگاؤ۔ اور ناظرین کرام، دور حاضر میں اس سے بڑی مثال شاید پیش نہ کی جا سکتی ہو، اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید ہم اہل محبت کو یہ مسئلہ سمجھا بھی نہ سکتے۔ اب یہ سورج کی طرح چمکتا ہوا یہ موقف ہے کہ وہ سید محمد عرفان شاہ مشہدی صاحب کہ جن کے بارے میں بڑے بڑے نعرے لگائے گئے اور انہیں سنیوں کا بادشاہ اور سنیوں کا شہنشاہ کہا گیا، لیکن لاہور کی سرزمین پر جب ایک گستاخ سیدہ زہرا نے مجمع عام میں انتہائی بیہودہ انداز میں حضرت سیدہ کائنات
سلام اللہ علیہا کی بے ادبی اور گستاخی اور توہین کی تو اہل تسنن کا وہی امام جسے اس وقت تک امام کہا گیا، جب وہ عظمت سیدہ زہرا کے لیے اٹھے اور انہوں نے گستاخان زہرا کا شدت سے تعاقب کیا، تو اب اہل نسب و خروج کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ اہل تسنن کے اس صحیح العقیدہ صحیح العمل سید پر انہوں نے رفض کا الزام لگا دیا اور پھر ان کے خلاف ایک مہم شروع کر دی۔ اس سے اچھے طور پر اہل علم آگاہ ہو گئے، واقف ہو گئے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، محبان اہل بیت اور سادات جو بات کر رہے ہیں کہ نواسب صرف محبان اہل بیت کو رافضی کہتے ہیں، وگرنہ رافضی یہاں موجود ہیں، ان کا کسی رافضی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی رافضی کے خلاف انہوں نے تقریر نہیں کی، یہ صرف اہل تسنن کے سادات و محبان سادات کو رافضی کہتے ہیں اور پھر ان کی مذمت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس فتنے کو اچھے طور پہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک اپنے اسلاف کی راہ پر چلتے ہوئے صرف اور صرف اہل تسنن کے سادات اور محبان اہل سادات پہ رفض کا الزام لگاتے ہیں۔